بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ضروریات دین جو پی ڈی ایف میں گنائے گئے ہیں وہ 81 ہیں، 81۔ اس میں سے میرے خیال سے 80 ہو چکے ہیں، ہے نا؟ 80 نشان لگا چکے ہیں آپ لوگ۔ آج جو ہے وہ 81 کافر قطعی کو کافر اور مسلمانوں کو مسلمان جاننا۔ دیکھیں 81 نمبر پہ دیکھو، کافر قطعی کو کافر اور مسلمانوں کو مسلمان جاننا۔ کافر قطعی وہی ہے جو ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کافر کو کافر جاننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر کوئی اسے کافر نہ جانے تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو مسلمان جاننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ کفر پلٹ کر کے آئے گا۔ جن لوگوں نے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا، وہ لوگ خود کافر ہو گئے۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک عام مسلمان کو مسلمان جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، تو پھر وہ تو صحابی رسول ہیں، انہیں مسلمان جاننا یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا سردار حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آج جو پی ڈی ایف شیئر کی گئی ہے آج کے لیکچر کی، آج کے لیکچر کی جو پی ڈی ایف شیئر کی گئی ہے، ایمان و کفر کا بیان۔ بہار شریعت میں دیکھیں ایک چیپٹر پورا ہے ایمان و کفر کے حوالے سے۔ یہ پی ڈی ایف ابھی مکمل نہیں ہے، اس میں بہت سارے سوالات آئیں گے، ہے نا؟ لیکن سارے سوالات آج ہو نہیں پاتے اور میرے پاس بھی وقت نہیں تھا، اس لیے اتنے ہی سوالات آج ہم نے رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے ہفتے جو ہے اس کے مزید سوالات، تو جب مکمل ہو جائیں گے سوالات تو پھر فائنل پی ڈی ایف جو ہوگی اس کی آپ پرنٹ آؤٹ نکالنا ایمان و کفر کی۔ کچھ باتیں آج کے لیکچر میں وہ ہوں گی جو پہلے ہو چکی ہیں،
تعریفات کے حوالے سے کچھ باتیں نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلا سوال، ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ بنیادی اور ضروری باتوں میں یہ سوال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب، ایمان کے لغوی معنی امن دینے، امن یعنی حفاظت، محفوظ ہونا۔ تو ایمان کے لغوی معنی ہیں امن دینے اور تصدیق کرنے کے۔ تصدیق یعنی سچ ماننے کے، کہ بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ امن پا جاتا ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ تصدیق کرتا ہے، سچ مانتا ہے، کیا اللہ ایک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، دین اسلام حق ہے۔ یہ ساری باتیں بندہ ان کو کیا مانتا ہے؟ حق مانتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی ہوا ایمان کا ڈکشنری کے اندر، کہ ایمان کا ڈکشنری کے حساب سے معنی ہوتا ہے محفوظ ہونا، کسی کو امن دے دینا، ٹھیک ہے، اور تصدیق کرنا۔ اصطلاح شرع میں یعنی شریعت مطہرہ میں ایمان کے معنی ہیں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں۔ سچے دل سے ان سب باتوں کو مانے جو ضروریات دین ہیں۔ ضروریات دین آپ کے سامنے ہم نے پورا بیان کر دیا ہے، 81 پوائنٹ بہت ہے، اتنا بھی بندہ یاد کر لے تو، جان جائے تو بہت ہے اتنا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے، یہ ایمان ہے۔ حضور کو ہر بات میں کیا جانے؟ سچا جانے۔ حضور کی حقانیت کو یعنی سرکار کی سچائی کو صدق دل سے ماننا، سچے دل سے ماننا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی ہر بات سچی ہے، اس کو دل سے ماننا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو اس کا مقر ہو، مقر یعنی اقرار کرنے والا ہو، جو حضور کی ہر باتوں کا اقرار کرنے والا ہو کہ یہ بھی بات میرے آقا کی سچی ہے، میرے آقا سچے ہیں، سرکار کی ہر بات سچی ہے، جو یہ اقرار کرے، اعلیٰ فرماتے ہیں اسے مسلمان جانیں گے۔ اسے کیا کریں گے؟ مسلمان جانیں گے، جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسول کا انکار یا تکذیب یا توہین نہ پائی جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ بندہ کہہ تو رہا ہے کہ میں جو رسول پاک لے کر کے آئے میں سب کا اقرار کرتا ہوں، لیکن معاذ اللہ وہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے، یعنی زبان سے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن سرکار کی شان میں جو ماننا چاہیے وہ نہیں مانتا ہے، یا جنہوں نے سرکار کی شان میں توہین کی ہے انہیں کافر نہیں مانتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اسے مسلمان تو ہم جانیں گے اقرار کرنے والے کو، لیکن کب؟ جبکہ اس اقرار کرنے والے کی کوئی بات یا اس کا کوئی کام یا اس کی کوئی حالت اللہ اس کے رسول کا انکار نہ کرے، یا اللہ اس کے رسول کو جھٹلائے نہ، یا اللہ اس کے رسول کی توہین نہ ہو۔ ورنہ کلمہ تو دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، نمازیں تو دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، ایمان مجمل ایمان مفصل وہ بھی پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو مسلمان مان لینا چاہیے، لیکن ہم مسلمان نہیں مانتے۔ ہم سے مراد دین انہیں مسلمان نہیں مانتا ہے، مذہب انہیں مسلمان نہیں مانتا ہے، انہیں کافر کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھلے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ان کی زبان کچھ اور ہے، ان کی حالت کچھ اور ہے، ان کا کہنا کچھ اور ہے، اور جو ہے
ان کے قلم سے جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے یہ بڑی جامع تعریف فرمائی کہ محمد الرسول اللہ کو ہر بات میں سچا جانے، حضور کی حقانیت کو صدق دل سے مانے، جو اس کا اقرار کرے گا ہم اسے مسلمان کہیں گے، لیکن اس کے کسی قول میں یا فعل میں یا حال میں اللہ اس کے رسول کا انکار نہیں پایا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ جو بہار شریعت میں ہے آپ اسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، سچے دل سے ان سب باتوں کو سچ ماننا جو ضروریات دین میں سے، یہ ایمان کی شریعت میں تعریف ہے، سچے دل سے ان سب باتوں کو ماننا جو ضروریات دین ہے۔ اب ضروریات دین میں ہے کہ حضور کی توہین نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ اب کوئی توہین کرے تو کافر ہو جائے گا، تو وہ تعریف بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ایمان کامل، دروازہ بند، 9:30 کا ٹائم ہے۔ ایمان کامل کیا ہے؟ یعنی اوپر ایمان کی تعریف کی گئی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا مانے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ یہاں پر بہت سارے اسمیں سمجھ نہیں پاتے یہاں پہ اعلیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ انسان پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، سرتا بقدم بیچ میں سے ہٹائیے، اللہ کی شان ہے یہ۔ کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی شان ہے یہ، کہاں سے کہاں تک؟ سرتا بقدم، سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک حضور کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ اب کوئی پڑھ دے گا اللہ کی سرتا، تو اللہ کا سر ہو گیا معاذ اللہ، کوئی جیسے وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کی سرتا بقدم یعنی سر سے پاؤں تک اللہ کی شان ہے یہ۔ انسا، یہ انسا الگ ہے، یعنی ان سے مراد حضور، سا طرح، ان کی طرح، انسا کا مطلب ان کی طرح، اور یہ دونوں الگ الگ لکھا جائے گا، ان الف نون زبر ان الگ، سین الف زبر سا الگ، انسا، انسا نہیں انسان، یعنی ان کی طرح انسان نہیں، وہ انسان ہیں یہ، یعنی سرکار کی طرح کوئی انسان نہیں، وہ انسان ہے میرے آقا علیہ السلام۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، یعنی قرآن یہ کہتا ہے ان پر ایمان لے کر کے آؤ، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اس شعر سے بھی کیا پتہ چلا کہ ایمان کی بالکل جامع تعریف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچے دل سے ماننا۔ جو حضور کو مانے گا یقیناً وہ اللہ کو بھی مانے گا، وہ فرشتوں کو ہی مانے گا، وہ کتابوں کو ہی مانے گا، وہ ساری چیزوں کو مانے گا۔ لیکن جو اس در کا نہیں ہوگا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوال نمبر 2، ایمان کامل کیا ہے؟ مکمل ایمان۔ اب ایمان بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، اب اس میں ایک سوال آئے گا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں، پھر اس کا جواب وہاں پر دیں گے۔ کامل ایمان کیا ہے؟ مکمل ایمان کیا ہے؟ جواب نمبر 2، ایمان کامل کی تعریف میں اعلی حضرت فرماتے ہیں، کیا؟ فتاوی رضویہ شریف میں ہے یہ، اعلی حضرت فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علاقہ تمام علاقوں پر غالب ہو،
یہاں علاقہ مانے رشتہ، یعنی بندہ بولتا ہے نا میرا فلاں علاقہ ہے، تو فلاں علاقے کو بندہ علاقہ اپنا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس علاقے میں اس کا رشتہ ہے۔ جس علاقے میں رشتہ داری ہوگی، جہاں آپ کے گھر والے ہوں گے، آپ اسی علاقے کو تو کہو گے یہ میرا علاقہ ہے۔ جہاں آپ کے رشتہ دار ہی نہ ہو، آپ کی فیملی ہی نہ ہو، آپ اس علاقے کو کیوں کہیں گے کہ یہ میرا علاقہ ہے؟ تو فرمایا جس کے دل میں اللہ و رسول کا علاقہ، یعنی اللہ اس کے رسول کا رشتہ تمام رشتوں پر غالب ہو۔ ماں سے بھی رشتہ ہے لیکن پہلے اللہ اس کے رسول سے رشتہ ہے، باپ سے بھی رشتہ ہے پہلے اللہ اس کے رسول سے رشتہ ہے، ہر کسی سے رشتہ ہے لیکن پہلے کس سے رشتہ ہے؟ اللہ اس کے رسول سے رشتہ ہے۔ صدیق اکبر سے رشتہ ہے، پہلے اللہ اس کے رسول سے رشتہ ہے۔ حضرت عثمان غنی سے بھی رشتہ ہے، فاروق اعظم سے بھی رشتہ ہے، مولا علی سے بھی رشتہ ہے، صحابہ سے رشتہ، اہل بیت سے رشتہ، غوث و خواجہ سے رشتہ، امام احمد رضا سے رشتہ، سب سے رشتہ، پہلے رشتہ اللہ اس کے رسول سے ہے۔ اور ان سب کے رشتوں پر اللہ اس کے رسول کا رشتہ غالب ہے۔ صحابہ ہمارے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، اہل بیت ہمارے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اس کے رسول، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا المستند المعتمد کے اندر، اللہ فرماتے ہیں لا حب لأہل بیتہم، یعنی اہل بیت کی محبت ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ لیس حب الصحابہ بانفسہم، صحابہ کی محبت ان کی اپنی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمام صحابہ کی محبت رسول پاک سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا لا حب اہل البیت لذواتہم، اہل بیت کی محبت بھی ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبہم کلہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اہل بیت کی محبت بھی کس کی وجہ سے ہے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو جب صحابہ اور اہل بیت کی محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے، یعنی حضور کا ہی رشتہ اعلیٰ ہے، حضور کا رشتہ اوپر ہے، پھر ان سے بھی رشتہ ہے۔ تو جب صحابہ اہل بیت سے ہمارا رشتہ حضور کی وجہ سے ہے، تو پھر غوث و خواجہ و رضا سے بھی ہمارا رشتہ حضور کی وجہ سے ہی ہے۔ تو تمام رشتے ہمارے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سب ہمارے سرکار ہیں، ہمارے آقا ہیں، لیکن ان تمام رشتوں پر اللہ اس کے رسول کا رشتہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ ماں سے بھی رشتہ، باپ سے بھی رشتہ، بھائی سے بھی رشتہ، بہن سے، سب سے رشتہ، لیکن سارے رشتوں پر غالب جس کا رشتہ ہے وہ اللہ اس کے رسول کا رشتہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ کم دو۔ کیا ہوا؟ جس کے دل میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ تمام علاقوں پر غالب ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مکمل ایمان کی، یعنی جب اللہ اس کے رسول کا رشتہ تمام لوگوں کے رشتوں سے اوپر ہو۔ آپ باپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہی سوچ کے محبت کرنی چاہیے۔ ماں سے محبت کیوں کرتے؟ اس لیے کہ ماں اللہ اس کے رسول کی ہے۔ بھائی سے محبت، بہن سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، کس بنیاد پر؟ اللہ اس کے رسول کی وجہ سے۔ اگر یہ اللہ اس کے رسول سے نفرت کریں گے تو یہ ہمارے نہیں ہو سکتے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ماں اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتی ہے تو ہماری نہیں ہو سکتی ہے۔ خاندان میں سے کوئی بھی اگر اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس وقت سمجھ جانا کہ ہمارے دل میں اللہ اس کے رسول کا رشتہ سارے رشتوں پر غالب ہو گیا ہے۔ جب یہ کیفیت آ جائے تو، آج یہ کیفیت نہیں ہے، افسوس کی بات یہ ہے۔ ایمان کامل تو آج ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اللہ کرے آ جائے، لیکن ایمان کامل آج ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم معمولی رشتوں کی بنیاد پر فلاں ہمارا ہے، فلانے کو کیسے چھوڑ دیں گے، ڈھکانے کو کیسے چھوڑ دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لوگ رشتہ داری نبھا رہے ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول کا رشتہ تمام رشتوں پہ غالب آ جائے،
جس سے بھی آپ رشتہ کریں، ماں سے محبت ہے تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، جس سے بھی آپ رشتہ کر رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ اس کے رسول کا ہے یا نہیں۔ اگر یہ کیفیت آپ کی آ گئی تو آپ سمجھ جائیں ایمان کامل کی پہلی صفت آپ کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ نے فرمایا، اب اعلیٰ ایمان کامل کی تعریف کرتے ہوئے پہلی چیز کیا بیان فرما رہے ہیں؟ سارے رشتوں پر، کسی کا بھی رشتہ ہو، پیر صاحب، بزرگ صاحب، حضرت صاحب، جو بھی صاحب ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ اہل ایمان ہو، ان کے رشتوں پر بھی اللہ اس کے رسول کا رشتہ غالب رہنا چاہیے، ان کے رشتوں پر بھی۔ یہاں تو ان کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو گستاخ ہیں، مردود ہیں، ان سے تو ہمیں دور ہی رہنا چاہیے۔ اور اگر کبھی وہ رشتہ دار جس سے ہم بڑی محبت کرتے تھے، پہلے مومن تھا، اللہ نہ کرے کوئی کافر ہو گیا یا کفر بک دیا، تو اب پرانی محبتوں کی وجہ سے اس سے ہمارا رشتہ نہیں رہنا چاہیے، فوراً الگ ہو جائیں، تب سمجھ جانا کہ اللہ اس کے رسول کا رشتہ غالب ہے، اس لیے کہ پہلے ہم اس سے محبت کرتے تھے تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے، اب ہم نے چھوڑا ہے تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ تو یہ پہلی کیفیت ہمارے اندر آ چکی۔ دوسرا، اعلیٰ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کے محبوں سے محبت رکھے۔ محب یعنی محبت کرنے والے، جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں ان سے محبت رکھے، اگرچہ اپنے دشمن ہو۔ یعنی ہماری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ میں ہے لیکن وہ ہے مومن، ہے سنی، مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، لیکن ہماری ذاتی دشمنی ہے، کوئی دنیاوی دشمنی ہے، اس سے محبت رکھیں۔ یعنی ذاتی معاملے کی بنیاد پر جو معاملہ ہے اس کو وہیں تک رکھے، لیکن اس سے ایمانی محبت جو ہے، ایمان کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ میں وہ باقی رکھے۔ کیوں؟ ہمارا بھلے دشمن ہے لیکن اللہ اس کے رسول سے تو محبت کرتا ہے وہ، تو وہی فرمایا اللہ و رسول کے محبوں سے محبت رکھے، اگرچہ اپنے دشمنوں، اور اللہ و رسول کے مخالفوں، بدگویوں، یعنی اللہ اس کے رسول کے خلاف جانے والوں، اللہ اس کے رسول کو برا کہنے والوں سے عداوت رکھے، برائی رکھے، دشمنی رکھے، اگرچہ اپنے جگر کے ٹکڑے ہوں۔ یعنی اپنے جگر کا ٹکڑا اگر ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے تو اس کے ساتھ میں کیا رکھنا ہے؟ دشمنی رکھنی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے بیٹے نے کہا تھا، جب وہ ایمان لے کر کے آئے صدیق اکبر کے بیٹے، تو کیا کہا؟ ابا جان، جنگ بدر میں میری تلوار آپ کے گردن پہ آ گئی تھی، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، جبکہ وہ بیٹے جو تھے صدیق اکبر کے وہ کافروں کی طرف سے تھے جنگ بدر میں، بعد میں ایمان لے کر کے آئے، اور صدیق اکبر سرکار کی طرف سے ہیں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ میری تلوار آپ کے گردن پہ آ گئی تھی، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ میری تلوار اگر آتی تو بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں، دشمن رسول سمجھ کے گردن اتار دیتا۔ تھا جگر کا ٹکڑا، لیکن اس وقت اللہ اس کے رسول کا دشمن، تو صدیق اکبر نے پیغام دے دیا کہ پھر میری بھی دشمن۔ اب تو بعد میں ایمان لے کر کے آ گئے، ہمارے سردار و رہنما، ہمارے حاکم ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی رکھنی ہے اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہو، اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھنی ہے اگرچہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو۔ ایک شخص مدینہ شریف میں آئے، وہ کافر ہیں، حتیم میں بیٹھ کر کے سرکار کے خلاف سازش رچی، کفار نے کی جو ہے تلوار جو ہوتی ہے اس کو خنجر زہر میں بجھا کر کے چھپا کر کے لے کر کے جانا ہے مدینے میں، اور ملنے جانا ہے سرکار سے، اور پھر انہیں مار دینا۔ وہ مدینے پہنچے، جب فاروق اعظم نے دیکھا تو سرکار علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال تھا، جب تک حکم مصطفیٰ نہ ہوتا وہ کسی کے خلاف جو ہے نا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ جب فاروق اعظم نے دیکھا تو کیا کہا؟ یہ میرے نزدیک خنزیر سے بدتر ہے۔ آئے تھے سازش کر کے، اصل میں ان کا بیٹا جو ہے مسلمانوں کے قید میں تھا جنگ بدر کے بعد۔ جنگ بدر میں 70 کافر قیدی بھی تو بنائے گئے تھے، اس میں سے ایک اس کا بیٹا تھا۔
تو اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آئے اور ارادہ کیا تھا؟ خنجر بجھا کر کے چھپا کر کے لائے کہ جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں کہوں گا اسی درمیان مار دوں گا. تو فاروق اعظم نے جب دیکھا مدینے میں گھوڑے سے اترتے ہوئے اس کو تو کیا کہا؟ یہ میرے نزدیک خنزیر سے بدتر ہے. جب وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کچھ اور ہی کہہ رہے تھے. حضور نے فرمایا وہ کیوں نہیں کہتے جو حتیم میں بیٹھ کر کے تم لوگوں نے بات کی ہے. یعنی جو جتنے کافر تھے مکہ کے, انہوں نے حتیم میں بیٹھ کر کے سرکار کو قتل کرنے کی بات کی تھی اور کسی نے حضور کو خبر نہیں دی. اور میرے آقا فرماتے وہ کیوں نہیں کہتے جو تم لوگوں نے حتیم میں کعبہ میں بیٹھ کر کے بات کی ہے. فوراً قدموں میں گرے اور مسلمان ہو گئے ہو. مسلمان ہو کر کے باہر نکلے, فاروق اعظم نے گلے سے لگایا اور فرمایا تم میرے بیٹے عبداللہ سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا؟ خنزیر سے بدتر ہے, سور سے بدتر ہے. اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے عبداللہ سے بھی زیادہ محبوب ہو. یہ تھا ایمان. تو اللہ اس کے رسول کے محبوں سے, محبت کرنے والوں سے ہمیں محبت رکھنی ہے, اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہو. اور اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے ہمیں دشمنی رکھنی ہے, اگرچہ وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہے دوسری صفت. اگر ہمارے اندر یہ آ جائے تو سمجھ جائیں کہ ایمان کامل ہے. پھر آگے, جو کچھ دے اللہ کے لیے دے, جو کچھ روکے اللہ کے لیے روکے. یعنی اگر کسی کو کچھ دے رہا ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے دے رہا ہے, اور اگر کچھ روک رہا ہے, نہیں دے رہا ہے, تو اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں دے رہا ہے. یعنی یہ بندہ اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے, اس کو صدقہ دیا جائے, اس کو زکات دیا جائے, لیکن یہ دشمن رسول ہے, حضور کا گستاخ ہے, اس کو نہیں دیا جائے گا. اب اعلیٰ فرماتے ہیں سو اس کا ایمان کامل ہے. اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو اس کا ایمان کیا ہے؟ کامل ہے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں, اب اصل میں افواہیں جب پھیلتی ہیں تو بہت سارے اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو ایک ایسے شخص بھی آ گئے جس کا خرچہ حضرت صدیق اکبر اٹھایا کرتے تھے. بخاری شریف میں حدیث ہے, ان کا خرچہ اٹھاتے تھے. اب بیٹی کس کی ہے؟ صدیق اکبر کی. جب آیت کریمہ نازل ہو گئی سورہ نور کی, سبحانک ھذا بہتان عظیم, محبوب تمہارا رب پاک ہے, تمہاری بیوی عائشہ پر جو یہ الزام لگا ہے یہ بہتان عظیم ہے, بہت بڑا بہتان ہے یہ. صدیق اکبر نے قسم کھائی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں اب اس کا خرچہ نہیں دوں گا. اس نے میری بیٹی پہ الزام لگانے والوں میں شامل ہوا. تو حضور علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر کے جو اس کا مفہوم حدیث پاک کا, تم کس کے لیے دیتے تھے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے دیتے تھے تو اللہ اس کے رسول کے لیے دو. یعنی وہ کافر نہیں تھے لیکن افواہ پھیلی تو اس میں وہ شامل ہو گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا جو کچھ دے اللہ کے لیے دے, جو کچھ روکے اللہ کے لیے روکے. فاروق اعظم نے جب مسافر کو دیکھا مسجد نبوی شریف میں دسترخوان پہ لا کر کے بٹھایا, کھانا کھلانے لگے اور کھانا دسترخوان لگ گیا سب کچھ, اور جس کو مسافر کو لایا تھا اس کے منہ سے بد مذہبی کی بات نکلی, فاروق اعظم نے اٹھا کے بھگا دیا, دسترخوان اٹھوا دیا دسترخوان. یہ شدت, یہ سختی آج کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایمان کامل نہیں ہے. جب ایمان کامل ہوگا, اب لوگ سمجھتے کیا ہیں کہ جو کچھ دے اللہ کے لیے دے, جو کچھ روکے اللہ کے لیے روکے. اس کا مطلب اگر میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتاؤں تو پورا وقت تو اسی پہ چلا جائے گا. ہم لوگ صرف یہ ظاہری دینا لینا سمجھتے ہیں, ظاہری لینا دینا سمجھتے. یہ تو ہے ہی ہے, آپ صدقہ اسی کو دیں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اس مردود کو دینا ہی نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہے. لیکن یہاں اس سے بڑھ کر کے کیا آپ کے نزدیک پیسے کی اہمیت زیادہ ہے یا آپ کے دل کی اہمیت زیادہ ہے؟ آپ اپنے دل میں محبت کی جگہ اس کو دو جو اللہ اس کے رسول کا دوست ہے. اپنے دل کو
اسی کے حوالے کرنی ہے، یعنی محبت اسی کی اپنے دل میں لانی ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. اپنے دل کو ان لوگوں سے روک لو جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے. یہاں ایک مطلب یہ بھی ہے اس کا. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ عمل رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو ایمان کامل کی تعریف میں داخل فرمایا. اور پھر حدیث پاک بیان فرمائی. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، یہ حدیث پاک ہے، اور اللہ کے لیے عداوت کی یعنی دشمنی کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، اس کا ایمان کامل ہے. تو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے. سوال نمبر 3، کیا دل سے تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے؟ جیسے ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق. تو سوال یہ ہے کہ دل سے تصدیق تو کر لیا، کیا زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے؟ جواب، مسلمان ہونے کے لیے دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے. یعنی دل سے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے، تاکہ دوسرے لوگ اسے مسلمان سمجھیں اور مسلمان اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کریں. آپ نے دل سے مان لیا اللہ ایک ہے، سامنے والا کیسے سمجھے گا کہ آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ آپ زبان سے کہو گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، تو اب لوگ آپ کو مسلمان سمجھیں گے. آپ دل سے مان لیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لانا چاہیے، تو آپ کو لوگ کیسے جانیں گے کہ یہ بندہ مومن ہے؟ آپ کو تو لوگ اسی وقت جانیں گے جب آپ اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے اقرار کریں گے. اس لیے دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کرنا بھی کیا ہے؟ شرط ہے، تاکہ تمہیں لوگ مسلمان سمجھیں اور تمہارے ساتھ میں وہ رویہ رکھیں، وہ ریلیشن رکھیں جو مسلمانوں کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اصل ایمان یعنی اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، سچ ماننا ہے. اصل یہی ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ سچ ماننا ہے. یعنی بندہ اگر اقرار نہیں کرتا ہے مومن تو ہو جائے گا، لیکن اس کی پھر آگے مزید وضاحت آ رہی ہے. دیکھیں، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، سچ ماننے کا نام ہے. اعمال بدن یعنی بدن کے جو اعمال ہیں تو اصلاً جزو ایمان نہیں، یعنی اصلاً یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. آپ نے ایمان لایا ہے، مسلمان ہو، نمازیں بھی پڑھو تاکہ لوگ مسلمان سمجھیں، لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسا تو نہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. اصلاً یہ جزو ایمان نہیں. مان رہا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز فرض ہے، اگر نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن نماز کو فرض مانتا ہے، تصدیق کر رہا ہے، سچ مان رہا ہے. لیکن اعمال بدن کا عمل، نماز بدن کا عمل تو ہے. فرماتے ہیں اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں. رہا اقرار تو کہتے اس میں تفصیل ہے، اس میں ڈیٹیلز ہے. کیا ڈیٹیلز؟ یہ ہے اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا، یعنی کسی نے سچ مانا جو ضروریات دین ہے، کیونکہ ایمان اسی کو کہتے ہیں نا، ضروریات دین کو سچ ماننے کا نام. کسی نے سچ مانا لیکن اس کو اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا، تو فرماتے عند اللہ مومن ہے، اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے. اور اگر موقع ملا یعنی اس کو اظہار کرنے کا موقع ملا، کوئی بندہ جیسے ایمان لایا، ایمان لاتے ہی مر گیا ہو، تو لوگ تو اسے کافر سمجھتے تھے، کافر تھا وہ، لیکن اس کو اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا،
تو اب کیا وہ مومن ہوگا کہ کافر ہوگا؟ اللہ کے نزدیک مومن ہی ہے وہ. اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا، یعنی اس سے مطالبہ یہ کیا گیا کیا تم اقرار کرتے ہو کہ مومن ہو، مسلمان ہو، تب کہتے اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے. اب اقرار نہ کرے تو کافر ہے. کیوں؟ اس پر لازم ہے زبان سے اقرار کرے. ایک بندہ ایمان لے کر کے آیا، موقع ہی نہیں ملا، وہ مر گیا، تو اللہ کے نزدیک مومن ہے وہ. لیکن بندہ ایمان لے کر کے آیا، دل سے تصدیق بھی کر لیا، اور اس سے کسی نے کہا کیا تم مانتے ہو، اقرار کرتے ہو؟ اب دو ہی صورت ہے، یا تو بندہ اقرار کرے گا یا اقرار نہیں کرے گا. اگر اقرار نہیں کیا تو کافر ہے، کیونکہ زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے. اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا، یعنی بندہ ایمان لے کر کے آیا تھا، تصدیق کیا، کیونکہ ایمان تصدیق کا نام ہے، تصدیق قلبی، دل سے سچا ماننا ہے ایمان، اسی کا نام ہے. بندے نے تصدیق کر لی، دل سے سچا مان لیا، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا، یعنی اس کو اظہار کرنے کا موقع ملا. آپ سمجھ رہے نا، ایک تو بندہ تصدیق کیا، سچ مانا ضروریات دین کو، لیکن اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا، مر گیا، تو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مومن ہے. لیکن اظہار کرنے کا موقع ملا تو دو صورتیں، اس سے مطالبہ کیا گیا کہ تم اظہار کرو، تم نے دل سے سچ مانا ہے تو اس کا اظہار کرو، مطالبہ کیا گیا. اب اگر اس نے اقرار نہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اقرار کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسے ہم اور آپ ہیں، ہمیں موقع ملا ہے، اقرار کر رہے ہیں. لیکن اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو فرماتے ہیں احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا. یعنی اس سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا کہ تم نے دل سے سچ مانا ہے یا نہیں مانا ہے، مطالبہ نہیں کیا گیا، تو اس کو دنیا کے احکام میں کیا سمجھا جائے گا؟ کافر سمجھا جائے گا. نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے وہ. مگر عند اللہ کیا ہے؟ وہ مومن ہے. اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو، یعنی اسلام لانے کے بعد میں، یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اسلام لے کر کے آیا، دل سے تصدیق کر لیا، دل سے سچ مان لیا، اگر کسی نے مطالبہ کر دیا کہ بھائی اقرار کرو، تو اس نے اقرار کر لیا تو مومن ہے، اقرار نہیں کیا تو کافر ہے. لیکن اسے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا، اس کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیا گیا، تو اب وہ جو ہے زبان سے اقرار بھی نہیں کر رہا ہے اور مطالبہ بھی اسے نہیں کیا کسی نے، تو دنیا کے احکام میں اسے کافر سمجھا جائے گا. احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا. یعنی احکام دنیا سے مطلب جیسے کوئی مسلمان ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں، تو نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے. اس کو کافر نہیں کہیں گے، یہ بھی یاد رکھ لو، کافر نہیں کہیں گے. دنیا میں جو چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں نا، جیسے مر جائے تو جنازہ پڑھتے ہیں، قبرستان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں، یہ سب نہیں کریں گے، باقی اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. مگر عند اللہ مومن ہے، اللہ کے یہاں وہ مومن ہے. اگر کوئی امر یعنی کوئی کام اسلام کے خلاف ظاہر نہ ہوا ہو تو ٹھیک ہے، کوئی اسلام کے خلاف کام اس سے ظاہر نہ ہوا ہو تو اس کو مومن مانا جائے گا. مزید فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے. تو یہ تو اوپر تعریف بھی ہو چکی ہے. اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں. یعنی کسی سے آپ نے کہا کہ ایمان لائے ہو تو اقرار کرو زبان سے، تو وہ کہہ دے میں زبان سے اقرار نہیں کرتا، دل سے مانتا ہوں، تو بھی وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ اس کو کہا گیا کہ اقرار کرو، اور ابھی اوپر بتایا گیا کہ اگر موقع ملا اظہار کرنے کا اور کسی نے مطالبہ کر لیا کہ تم اقرار کرو زبان سے، اور اگر اس نے اقرار نہ کیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، بھائی میں دل سے انکار نہیں کرتا، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کو اظہار کرنے کا موقع ملا ہے اور اس سے مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ تم اقرار کرو،
لیکن کہتا ہے زبان سے تو انکار ہے بھائی، دل سے انکار نہیں کرتا میں، تو وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی کے اوپر کوئی مار دینے کی دھمکی دے رہا ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی کی گردن پہ تلوار لے کر کے کھڑا ہے، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ مسلمان ہو؟ اب وہ اس وقت دل میں تو مومن ہے، زبان سے کہہ دے میں مومن نہیں، تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بلا اکراہ شرعی، بغیر شرعی زبردستی کے، یعنی ایسی زبردستی اس کے اوپر ڈالی گئی جو شریعت میں معتبر ہے، ایسی سچویشن کے بغیر مسلمان کبھی بھی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکال سکتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ میں مسلمان نہیں، یہ کفر ہے، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ زبان سے کہنا کہ میں مسلمان نہیں، یہ کفر ہے۔ اور جب کسی مسلمان سے کہا جائے گا کہ تم اقرار کرو، تو وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ میں زبان سے انکار کرتا ہوں لیکن دل سے مانتا ہوں۔ ہاں، مسلمان اگر ایسی سچویشن میں آ جائے کہ کوئی اس کی گردن پہ تلوار لے کر کے کھڑا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو وہ دل سے تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن بس صرف بچنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو پھر وہ مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ایسی زبردستی ڈالی گئی جو شریعت میں معتبر ہے۔ سمجھے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں بہار شریعت میں وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا، یعنی جب کوئی زبردستی نہ ہو، لیکن جب اس سے کہا جائے مسلمان ہو، کہہ دے نہیں میں دل سے مانتا ہوں، دل سے مانتا ہوں۔ جیسے دیوبندیوں کو ہاں کافر مانتا ہوں، حضرت کہہ دیجئے نا، نہیں کہیں گے، نہیں کہے نہیں کہے وہ دیوبندیوں کو کافر کیوں نہیں کہو گے؟ رشتہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تباہ کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا اور جب چاہا اقرار کر لیا۔ یعنی ایسی باتیں وہی کرے گا کہ آپ اس سے پوچھیں بھائی مسلمان ہو تو اقرار کرو، نہیں میں زبان سے انکار کرتا ہوں، دل سے مانتا ہوں لیکن میں، تو ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے کہ جب دل کیا اقرار کر لیا، جب دل کیا انکار کر دیا۔ اور ایمان تو ایسی تصدیق کا نام ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی کام کرے اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ دل سے تصدیق کرنے کا بھی نام ہے اور زبان سے اقرار کرنے کا بھی نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو خوشی خوشی ضروریات دین میں سے کسی چیز کو جھٹلائے وہ اللہ کے نزدیک بھی کافر ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، خوشی خوشی جھٹلائے، میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو مسلمان جاننا، اوپر بتایا نا ضرورت دین میں سے ہے، اور کافر کو کافر جاننا ضرورت دین میں سے ہے۔ اب کوئی اگر کسی کی گردن پہ تلوار رکھ دے اور کہے تو مسلمان ہو، تو بندہ اگر وہاں اپنے آپ کو کہہ دے نہیں، تو وہ خوشی خوشی تھوڑی کہہ رہا ہے۔ جو خوشی خوشی اللہ کو جھٹلائے یا کسی چیز کو جھٹلائے یا ضرورت دین میں سے کسی کا انکار کر بیٹھے خوشی خوشی، تو فرماتے وہ اللہ کے نزدیک بھی کافر ہے، اگرچہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اگرچہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کب؟ جبکہ خوشی خوشی جھٹلا رہا ہے، خوشی خوشی جھٹلا رہا نا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو ہے نا کافروں کے تہواروں میں جا کر کے مبارکبادی دینا، یہ بھی تو کفر ہے۔ تم کو کس نے زبردستی ڈالا ہے کہ تم کافروں کے تہوار میں جا کر کے ان کو ہیپی کیجئے؟ اس لیے خوشی خوشی ضروریات دین میں سے کسی چیز کو جھٹلا دینا اللہ کے نزدیک بھی کافر ہے وہ، ٹھیک ہے، اگرچہ یہ دعویٰ رکھتا ہو کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ اب
دیوبندیوں کو کافر جاننا یہ ضروریات دین میں سے ہے. سمجھے؟ یہ کس میں سے ہے؟ اسی لیے فرمایا نا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر، جو ان دیوبندیوں کے کافر ہونے میں یا ان کے مستحق عذاب نار ہونے میں، یعنی یہ جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں، اس بارے میں اگر کوئی شک کرے تو وہ خود کافر ہو جائے گا. اب اگر کوئی انہیں نہیں کہتا ہے تو پھر وہ اپنا انجام خود ہی دیکھ لے. سوال نمبر 4، کفر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی بتا دیا گیا، اب کفر کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ بہت آسان ہے میرے خیال سے، اگر یہاں نہ بھی پڑھا جائے تو زبان اس پہ تو آ ہی جائے گا. ضروریات دین کو ماننے کا نام ایمان ہے، اسی میں سے کسی کا انکار کر دے تو کفر ہے نا. دیکھیں، کفر کا لغوی معنی چھپانے اور انکار کرنے کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہو. 81 لکھا ہے نا، 80 پہ وہ قائم ہے. 81واں کیا ہے؟ مسلمان کو مسلمان جاننا، کافر کو کافر جاننا. وہ نہیں جانتا ہے. جیسے آج ہمارے بہت سارے کہتے ہیں نا، ارے کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، بھلے 80 کو مانتا ہے وہ. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سب کا انکار کرے تب وہ کافر ہوگا، کسی ایک کا بھی اگر انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر. اب ایمان کی تعریف بہت آسان لفظوں میں یہ ہے، ایمان کہتے ہیں تمام ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا، اور کفر ضروریات دین میں سے ایک کا بھی انکار کر دیا تو کفر ہے، یعنی کافر ہے وہ. بہت آسان تعریف، مختصر. سوال نمبر 5، ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ جواب، ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، انبیاء کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ. مثلا یہ اعتقاد، یہ عقیدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہے ضروریات دین سے مراد. اب یہاں پر ایک لفظ آیا تھا کہ جس کو ہر خاص و عام جانتے ہوں. خاص سے مراد تو علماء ہو گئے، عام سے مراد، عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں، علماء کے طبقے میں، علماء کی جماعت میں شمار نہیں ہیں، مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، شوق رکھتے ہوں، وہ یہاں پر مراد ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انہیں بھی اتنا پتہ ہونا چاہیے. یعنی ایک تو علماء کو پتہ ہونا چاہیے عقیدہ، اور وہ عوام جو طبقہ علماء میں شمار تو نہیں ہے مگر علماء کی صحبت سے شرف یاب ہیں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہیں. ٹھیک، نہ وہ کہ کوردہ یعنی کم آباد اور چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا ہو، نہ ہی وہاں تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو، اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں جو کلمہ بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری نہیں کر دے گا. یعنی اوپر ضروریات دین کی کیا تعریف کی؟ دین کے اندر وہ سارے دین کی وہ ضروریات جن کو ہر خاص اور عام جانتے ہوں. تو خاص تو علماء ہو گئے، علماء تو جانیں گے ہی جانیں گے ضروریات دین. اب عام بھی جانتے ہوں تو اب کہیں گے جنگل میں رہنے والا تو یہ جانتا ہی نہیں ہے تو یہ ضروریات دین نہیں ہوگا، یہ نہیں جانتا ہے یہ ضرورت دین نہیں ہوگا، فلاں چیز نہیں جانتا ہے تو فلاں ضروریات دین نہیں ہوگا. یہاں عام سے مراد وہ لوگ نہیں، بلکہ یہاں عام سے مراد وہ لوگ ہیں جو علماء کے پاس رہتے ہیں اور علمی شوق رکھتے ہیں. ظاہر ہے وہ لوگ بھی ضرورت دین کو جانیں گے، ہے نا؟ تو پھر وہ ضروریات دین ہیں. کہتے ہیں نہ کہ وہ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کا نہ جاننا اس ضروری کو غیر ضروری نہیں بنائے گا.
یعنی یہ تو ضروریات دین ہے نا. اب لیکن وہ نہیں جانتے ہیں تو تھوڑی ان کا نہ جاننا اس ضروری کو غیر ضروری بنا دے گا کہ وہ نہیں جانتے تھے تو اب یہ جو ضروریات دین تھا اب یہ ضروری نہیں رہ گیا. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں ان کے مسلمان ہونے کے لیے، یعنی وہ جو جنگلوں پہاڑوں میں، یعنی جن تک کہ کوئی تعلیم گئی نہیں ہے، وہ کلمہ تک صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، نہ ان کو کوئی پڑھانے والا ہے. کہتے ہیں ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے. یعنی جو جنگلوں پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، ڈیٹیلز کے ساتھ ان کو ہر چیز جاننا ضروری نہیں ہے، بس وہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں، کبھی ان کے سامنے آئے تو انکار نہ کریں، اور وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ حق ہے. بھائی ضروریات دین تو اسلام میں ہی ہے نا. تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائیں. اجمالاً نہیں، شارٹلی ایمان لے کر کیا ہے، ڈیٹیلز کے ساتھ نہیں. ہمیں تفصیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے، لیکن جو جنگلوں میں پہاڑوں میں جو کلمہ تک بھی صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ابھی آپ لوگ جو ہے نا جنگل میں نہیں ہیں کہ آپ لوگ چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جائیے اور صرف جو ہے نا اتنا کہیے کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے. آپ جنگل میں نہیں ہیں. ہاں، اگر آپ کو اتنا ہی کہنا ہے کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ حق ہے تو کل صبح میں نکل جائیے گھر سے اور کہیں جنگل میں چلے جائیے، اگر اتنا ہی کہنا ہے تو. سوال نمبر 6، کیا ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟ یہاں ایک چیز آپ کو یہ ضرور نئی بات پتہ چلی کہ جو لوگ جنگلوں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جو جانتے تک نہیں اسلام کے بارے میں، کلمہ تک صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اب ان کو کیا کہیں گے؟ تو ان کے لیے اتنا کیا ضروری ہے، وہ یہ عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور کسی ضروریات دین کا انکار وہ نہ کریں. بس ان کے لیے اتنا کافی ہے، وہ مسلمان. سوال نمبر 6، کیا ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟ جواب، ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر، تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر. ٹھیک ہے، منافق تو کافر میں آتا ہے نا، منافق تو کافر میں آتا ہے، بدترین کافر ہے وہ. یہاں پر ایک نوٹ لگا ہوا ہے، کیا کہا؟ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں، یعنی یا تو آدمی مسلمان ہوگا یا تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. تو یا تو آدمی مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. نوٹ، ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے، یعنی شبہ ہے، کسی کے بارے میں شبہ ہو گیا کہ یعنی بندے نے کوئی ایسا کام کیا جو کفر والا ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد میں کسی نے کہا رہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تھا، تو اب شبہ ہو گیا. اب شبہ ہو گیا نا کہ اس کو مسلمان کہیں یا کافر کہیں. اس کی باتیں تو موجود ہیں لیکن اس کے بارے میں کسی نے یہ پھیلا دیا کہ اس نے توبہ کر لیا ہے. تو لکھا ہوا ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر کہیں. یعنی ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن مسلمان بھی نہیں کہیں گے، نہ مسلمان نہ کافر. جیسے یزید پلید، یزید کو ہم کافر نہیں کہتے لیکن مسلمان بھی نہیں کہتے. ہاں وہ بدتمیز ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، خبیث ہے، مردود ہے نا. اس سے زیادہ بدترین میں نہیں سمجھتا جس نے حضور کی آل کے ساتھ ایسا کام کیا ہو، لیکن کافر نہیں کہتے. اور امام اعظم کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن مسلمان بھی نہیں کہتے کہ اس کے بارے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے. اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی جو ہے، اس کی باتیں تو کفر تک پہنچی ہوئی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اس کے بارے میں توبہ مشہور ہو چکا تھا. اور کسی کو کافر کہنے کا مسئلہ بڑا احتیاط، یعنی اگر آپ نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو آپ خود کافر ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس کو مسلمان جاننا ضروریات دین میں سے ہے.
لیکن آپ اگر خاموش ہیں نہ اس کو مسلمان، یعنی نہ مسلمان کہتے ہیں نہ کافر کہتے ہیں، تو آپ پر یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ دنیا بھر میں جتنے کافر ہیں سب کے اوپر فتویٰ لگاتے بیٹھیے، یہ آپ پر ضروری بھی نہیں ہے۔ یعنی آج بہت سارے کتے کی طرح زبان نکالتے، امام اعظم نے یزید کو کافر کیوں نہیں کہا؟ تو کہہ دے، انہوں نے نہیں کہا تو کیا سارا ٹھیکہ امام اعظم نے لے لیا کیا ہر کسی کو کافر کہنے کا؟ بولتے اعلیٰ حضرت نے بھی یزید کو کافر نہیں کہا، تو تم کیا کرنے کے لیے ہو؟ صرف گندی زبانیں کھولنے کا؟ تم کافر کہہ دو نا۔ امام احمد ابن حنبل نے کفر کا فتویٰ دیا یزید کے اوپر، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا بھی ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو مانے، کوئی مانتا ہے تو مانے۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس پر میں دلیل دوں گا یزید کو کافر کیوں نہیں کہا گیا۔ دیکھو جو قانون بنا ہے نا وہ یزید کے لیے نہیں بنا تھا، وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یعنی کسی کو کافر کب کہا جاتا ہے اس کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ قانون ہیں۔ ضروریات دین کا انکار تو کر رہا ہے، توہین بھی کر رہا ہے، یزید نے کعبے کی توہین بھی کی ہے، کعبے کے غلاف کو جلایا، توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن خبر یہ آ گئی کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ کوئی ایک بھی خبر ایسی آ جائے کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو اب بندہ کفر کا فتویٰ دے یا نہ دے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اور بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے نا۔ اگر وہ کافر ہوگا تو کافر کے لیے تو کوئی بخشش ہی نہیں ہے نا۔ ہاں تو پھر بندہ اس کے اندر جو ہے نا خاموشی اختیار کرے، مسلمان نہ کہے، مسلمان نہ کہے، لیکن کفر کا بھی قول نہ کرے، خاموش رہے۔ وہی کہا یہاں پہ، کہتے یا تو بندہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، لیکن شبہ کی وجہ سے جب شبہ پڑ جائے، شک ہو جائے، تو کہتے ہیں ہم شبہ کی وجہ سے نہ کسی کو مسلمان کہیں نہ کافر کہیں، جیسے یزید پلید اور اسماعیل دہلوی۔ سوال نمبر 7، جان جانے کے خوف سے اگر کوئی کلمہ کفر بک دے اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو کیا وہ مومن ہی رہے گا؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی ہے، یعنی جان جانے کے خوف سے اس نے کفر کا کلمہ زبان سے بک دیا لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے، تو کیا وہ مومن ہی رہے گا؟ جواب، اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی، اب کسی نے واٹس ایپ پہ دھمکا دیا، یہ کون سی صحیح دھمکی ہوئی؟ ہاں، کسی کا فون آ گیا، یہ کون سی صحیح دھمکی ہوئی؟ صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے۔ یعنی اب ایک بندے کی تم قید میں ہو، اب وہ کہہ رہا ہے کفر کا کلمہ بکو ورنہ تمہاری گردن مروڑ دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، تو وہ تمہیں قتل کرنے پر قادر کیسے ہے؟ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کفر بکو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا، بندوق ہی نہیں ہے، تو شوٹ کس سے کرے گا؟ ہاتھ سے کرے گا۔ یعنی جو دھمکی دے رہا ہے نا میں یہ کر دوں گا، تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کو کرنے پر قادر ہے، اس کو کرنے پر کیا ہے؟ وہ قادر ہے۔ کہہ رہا کفر کا کلمہ بکو ورنہ پھانسی دے دوں گا، اور پھانسی دینے والا کوئی سامان ہی نہیں وہاں پہ۔ تو اگر کسی نے تمہیں دھمکی دی کہ کفر بکو ورنہ جان سے مار دوں گا، یا جو ہے کوئی عضو کاٹ ڈالوں گا، اس نے دھمکی دی اور یہ دھمکی صحیح ہے کہ تم جان رہے ہو کہ یہ کرنے پر یہ قادر ہے، تو ایسی صورت میں کیا کہا گیا؟ اس کو رخصت دی گئی ہے، ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ کفر کا کلمہ زبان سے کہہ دے لیکن دل میں ایمان رہے، دل میں کیا رہے؟ اپنے ایمان پر مطمئن رہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پہلے تھا، دل میں وہ رہنا چاہیے، لیکن زبان سے کب بولے گا اس کی شرط بھی، ہاں،
کہ اس نے جو کرنے کی بات کی ہے اب وہ بول دے کہ جو ہے کفر کا کلمہ بکو، اب اس نے مار ڈالنے، تمہارے بچوں کو مار، اب بچے ہی نہیں ہیں اس کے. اب یہ کون سی، یہ تو تھوڑی صحیح دھمکی ہے. تو یہ چیزیں یعنی جو دھمکی دی جا رہی ہے نا، وہ دھمکی دینے والا اس کو کرنے پر قادر ہو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کی طرف سے رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پہلے تھا. مگر افضل اس وقت بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے، کلمہ کفر نہ کہے. وہ ایک اجازت ہے، وہ ایک کیا ہے، اجازت ہے. لیکن افضل کیا ہے، افضل کیا ہے، قتل ہو جائے، کلمہ کفر زبان سے نہ، مرنا تو ہے ہی ہے نا. سوال نمبر 8، اعمال بدن ایمان میں داخل ہیں یا نہیں؟ اعمال بدن یعنی بدن کے جو ہم کام کرتے ہیں نا، بدن سے عمل کرتے ہیں، یہ ایمان میں داخل ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایمان کس کا نام ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. تو اب جو یہ کام کرتے ہمارے بدن، پارٹس آف باڈی جو کام کرتے ہیں، یہ ایمان میں داخل ہے یا نہیں؟ جواب، کہتے ہیں عمل جوارح، جوارح کہتے ہیں اعضاء کو، پارٹس کو، باڈی کے پارٹس کو کیا کہتے ہیں؟ جوارح. عمل جوارح داخل ایمان نہیں، یعنی بدن سے جو ہم کام کرتے ہیں یہ ایمان میں داخل نہیں ہے. ورنہ اگر ایمان میں داخل ہوتا، نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پہ بندہ کافر ہو جاتا. یہ الگ بات ہے کہ نماز پڑھنے سے اس کے ایمان میں نور بڑھتا ہے، اس کے ایمان کا کمال بڑھتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان میں داخل نہیں ہوں. ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت نماز ہے. تو عمل جوارح جو ہیں یہ ایمان میں داخل نہیں ہیں. البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں، یعنی ایمان کے خلاف ہوں، ان کے مرتکب کو یعنی ان کے کرنے والے کو کافر کہا جائے گا. جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا. اب بندہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ بت خدا ہے، یہ سورج خدا ہے، یہ چاند خدا ہے، لیکن سجدہ کر رہا ہے، تو سجدہ عمل ہی ہوا نا. زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، دل سے مان بھی نہیں رہا ہے، لیکن سجدہ کر رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا. لیکن سجدہ عبادت کا ہو، سجدہ عبادت کا ہو، سجدہ عبادت یہ کفر ہے. تو بت یا چاند یا سورج کو جو سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت کرتے، یہ لوگ کافر سجدہ عبادت ہی تو کرتے، سجدہ تعظیمی تھوڑی کرتے ہیں، تو بندہ کافر ہوگا. اور قتل نبی یا نبی کی توہین یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کیا ہیں؟ کفر ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں سب کیا ہیں؟ کفر ہیں. یوں ہی بعض اعمال جو ہیں وہ کفر تو نہیں ہیں، لیکن کفر کی پہچان ہے، کفر کی علامت ہیں. جیسے زنار، زنار یعنی وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں اور عیسائی، مجوسی اور یہودی کمر میں باندھتے ہیں. یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن کفر کی علامت ہے، کافروں کی پہچان ہے. اسی طریقے سے سر پر چوٹیا یعنی وہ چند بال جو بچے کے سر پر منت مان کر ہندو رکھتے ہیں، وہ سر پر جو چوٹیا باندھتے ہیں. اسی طریقے سے قشقہ، قشقہ یعنی پیشانی پر سندل یا زعفران کے 2 نشان. یہ ٹیکا، تلک جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں، لگانا، ایسے افعال کے مرتکب کو فقہائے کرام کافر کہتے ہیں. فقہائے کرام کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. یعنی متکلمین، علم کلام والے، ایک ہیں علم فقہ والے، ایک ہیں علم کلام والے. تو یہ بندہ علم کلام والے کے ہاں کافر تو نہیں ہے، لیکن فقہ والے کے ہاں کافر ہے. اس لیے کہتے ہیں فقہا کے نزدیک یہ کافر ہے. فقہا کے نزدیک یہ کیا ہے؟
کافر ہے. تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو از سر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بہت سارے نیتا لوگ بھی مسلمان لیتا لوگ جو ہیں یہ ووٹ کے ٹائم پہ الیکشن کے ٹائم پہ تلک لگائے گھومتے نا سب کو خوش کرنے. فقہا کے نزدیک کافر ہے. یعنی اس کو اصلاً کافر تو نہیں کہا جائے گا. عند الفقہا کفر کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ عند الفقہا کفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتیاطاً اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کرے. اور جب عند المتکلمین، جب متکلمین علم کلام والے، علم عقائد والے، ان کے نزدیک جب کافر ہوگا تو یہ کافر اصلی ہوتا ہے. یہ بالکل جو ہے ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. اب اس پر لازم ہے، ضروری ہے کہ یہ تجدید ایمان کرے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی. اب تجدید کرنے سے کام نہیں چلے گا، نئے مہر کے ساتھ میں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. اس سمجھ رہے؟ تو یہ جتنی چیزیں جڑائی ہیں، زنار ہے، چوٹیا ہے، قشقہ ہے نا. تو قشقہ تو آج کل یہ جو تلک لگاتے ہیں، ٹیکا، زعفرانی ٹیکا، تو یہ تو آج کل جو ہے نا ہمارے جو یہ جو دنیاوی نیتا لوگ ہیں نا یہ سب لگاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، شاید باید کوئی نہ ہو، صرف کافروں کو خوش کرنے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ کافر تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے. سوال نمبر 9، کیا ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے؟ جواب، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جو بڑھے یا گھٹے. کوئی ایسی چیز ایمان نہیں ہے جو بڑھتی ہو یا گھٹتی ہو. اس لیے کہ کمی بیشی، کم زیادہ ہونا اس میں ہوتا ہے جو مقدار یعنی لمبائی، چوڑائی، موٹائی یا گنتی وغیرہ رکھتا ہو، ہے نا. جبکہ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق نام ہے دل کی ایک کیفیت کا جسے یقین کہا جاتا ہے. تو یقین کتنی بڑی؟ اتنی بڑی ہے. یقین اتنی پتلی ہے، اتنی موٹی ہے. یقین کے بارے میں آپ پتہ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ یقین کے بارے میں آپ پتہ نہیں کر سکتے ہیں. البتہ ایمان میں شدت و ضعف کی گنجائش ہے. ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان مضبوط ہو گیا ہے، ایمان بڑھ گیا ہے. بڑھ جانے سے مراد اس کا کمال ایمان، یعنی ایمان اعلیٰ درجے کا ہے. یہاں بڑھنے سے مراد یہ ہے اعلیٰ درجے کا ہے نا. اس کو میں کس طرح سے سمجھاؤں؟ جیسے کوئی نوٹ ہے نا، نوٹ 100 روپے کی نوٹ. تو اب 100 روپے کی نوٹ کو بڑھانے کا مطلب کیا ہوا؟ 100 سے آگے کر دیا جائے گنتی میں. وہ گھٹ بڑھ تو سکتی ہے وہ، لیکن میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں اگر وہ 100 روپے کی نوٹ بہت گندی ہو تو عجیب دکھتی ہے نا. اور اگر وہی 100 کی نوٹ بہت صاف ستھری کڑک ہو تو اچھی لگتی تھوڑی سی. ایمان جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن گناہ کر کر کے بندہ اپنے ایمان کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ مومن اور گناہ کرے، لیکن جب بندہ وہی اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو اب اس کا ایمان اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پسند آتا ہے. تو ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یعنی اس میں میرا ایمان اتنا بڑا تھا
اس کا ایمان اتنا بڑا تھا. ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ گھٹتی بڑھتی وہ چیز ہے جو لمبائی یا چوڑائی اپنے اندر رکھتی ہو. اور ایمان کس کا نام ہے؟ تصدیق کا. اور تصدیق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کو یقین کہا جاتا ہے. ضروریات دین کو سچے دل سے ماننا، اس کا مطلب کیا؟ یقین کر لینا. یقین کتنی بڑی ہوگی؟ آپ اس کو انچی ٹیپ سے تھوڑی ناپ سکتے ہیں کہ یقین اتنی بڑی تھی، 10 سینٹی میٹر، 20 سینٹی میٹر، 50 سینٹی میٹر، تھوڑی یقین ناپا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اندر شدت اور ضعف کی کیفیت ہوتی ہے ایمان میں، کمزوری کی اور اعلی درجے کی. یعنی کمال ایمان میں آگے لکھا، یعنی کمال ایمان میں کمی بیشی ہو سکتی. جیسے فلاں کا ایمان بڑا اعلی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی مومن بندہ چوری کر رہا ہے اور کوئی بندہ تمہارا جو ہے پیسہ گرا ہوا تھا اس نے اٹھا کر کے دے دیا ہے، کتنا اعلیٰ مومن ہے یار. تو جس نے چوری کیا وہ بھی تو مومن ہے، کافر تھوڑی ہو گیا ہے. لیکن اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اس کا ایمان شدت میں آ گیا، یعنی اعلیٰ درجے. کمال ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ صدیق اکبر کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے ایمانوں پر غالب ہے. تو یہاں کیا مطلب ہے؟ لمبائی چوڑائی مراد ہے؟ نہیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ ایمان کی جتنی صفتیں پائی جانی چاہیے، ایمان کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، وہ ساری صفتوں کے حامل اور ساری صفتوں کے مالک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی لیے وہ حدیث پاک میں نے محرم میں پیش کی تھی کہ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق روزانہ آتے ہیں اور روز پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کی خوبی بتائیے. سبا سنابل شریف میں جس کو امیر عبد الواحد الگرامی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدیق اکبر روز آتے اور پوچھتے کہ ایمان کی خوبی بتائیے، ایمان کی خوبی بتائیے، اور میں روز بتاتا ہوں، روز جا کر کے اس پر عمل کرتے ہیں صدیق اکبر. یہاں تک کہ ایمان کی ساری خوبیوں کو انہوں نے پوچھا اور اس پر عمل کیا ہے. تو اس بنیاد پر ان کا ایمان تمام لوگوں کے ایمانوں پر کیا ہے؟ غالب ہے. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدیق اکبر کا ایمان جو ہے وہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے میٹر یا ناپ یا جو ہے نا جس کو ہم ناپتے ہیں اس حساب سے کوئی بہت بڑا ہوگا. نہیں، ایمان کے حساب سے سب برابر ہیں. جو ایمان ان کے پاس ہے وہی ایمان باقی لوگوں کے پاس ہے، لیکن ان کا ایمان یعنی صحابہ کا کمال درجے کو ہے. یعنی جو ایمان جن جن چیزوں کو چاہتا ہے، جن جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، یعنی ایمان کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اگر اس پر مکمل طریقے سے کسی نے عمل کیا ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہوں نے عمل کیا ہے. ابھی یہاں پر حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمٰن نے بھی بہار شریعت میں فرمایا کہ ایمان قابل زیادتی و نقصان نہیں، یعنی ایمان میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار یعنی لمبائی چوڑائی موٹائی یا گنتی رکھتا ہو. اور ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق کیفا یعنی ایک حالت اذعانیہ، تصدیق اعتماد و یقین کی ایک کیفیت کا نام ہے. بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مؤمن بھی و مصدق بھی ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی بلکہ احکام نازل ہوتے رہتے اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس سے ایمان بڑھ گھٹ جاتا ہو. البتہ ایمان قابل شدت و ضعف ہے کہ یہ کیفا کے عوارض سے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا ایمان اس امت کے تمام افراد کے مجموعے ایمانوں پر غالب ہے. اب یہاں پر کچھ الفاظ سخت ہیں، اوپر جو عبارت ہے وہ آسان ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو پڑھ لیں. آپ امتحان میں اسی کو لکھیں تو بھی، یعنی جیسے کوئی پوچھے آپ اس کو شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں. کیا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے؟ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے بلکہ کمال ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ہو گیا، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، کمال ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی کسی کا ایمان کم درجے کا ہوتا ہے، کسی کا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. یہ جواب ہوئے گا اس. سوال نمبر 10، نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق، منافق. نفاق کی زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، تو یہ بھی خالص کفر ہے.
یہ تو اعلیٰ درجے کا کفر ہے، اس لیے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے نا، صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن زبان سے اقرار شرط ہے کہ تاکہ تم کو مسلمان سمجھا جائے. لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا. اور نفاق کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے انکار کرتا ہے. یعنی جہاں جس دل سے اس کو ماننا چاہیے وہی انکار کرتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے. تو کیا فرمائے؟ یہ بھی خالص کفر ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے، اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا، سورہ منافقون نازل ہوئی. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم پاک سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے. مسجد نبوی سے نکال کر کے بگایا نا حضور نے منافقوں کو. اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع یعنی یقین کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل یا منافی ایمان ہے وہ صادر نہ ہوا ہو. یعنی جو چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، یعنی ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اب ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے. کب تک؟ جب تک اس سے کوئی ایسی بات یا ایسا کام یا ایسی حالت ظاہر نہ ہوئی ہو جو اسلام کے خلاف ہو، تب تک ہم اس کو مسلمان کہیں گے. البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے. یعنی ایک طرف وہ دعوی اسلام بھی کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، اور دوسری طرف ان کے اندر ضروریات دین کا انکار بھی پایا جاتا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ دیوبندی. یہ بدترین منافق ہیں. سوال نمبر 11، گناہ کبیرہ کرنے والا مومن ہے یا کافر؟ آپ لوگ جواب دیجئے. گناہ کبیرہ کرنے والا مومن ہے یا کافر؟ مومن ہے. دیکھو خوارج کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے. خارجی لوگوں کا مذہب بتا رہے ہو. خارجیوں کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے نا، تو کافر ہو جائے گا. روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے نا، کافر ہو جائے گا. یہ خارجی لوگوں کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر ہے. اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا نہ مومن ہے نہ کافر ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اور اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں بلکہ مومن ہی ہے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ جانے. شراب پی رہا ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، کافر تھوڑی ہو جائے گا. لیکن شراب کو حلال سمجھ کر کے پی لے گا تو کافر ہو جائے گا. 70 مرتبہ کوئی شراب پیے کافر نہیں ہوگا، 1 مرتبہ حلال سمجھ کر کے پی لے تو کافر ہو جائے گا. سمجھے؟ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے کہ مومن کسی کبیرہ کے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے. حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے اور جنت میں جائے گا، خواہ اللہ عز و جل اپنے محض فضل سے اس کی مغفرت فرما دے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد، یا وہ اپنے کیے کی کچھ سزا پا کر اس کے بعد کبھی جنت سے نہ نکلے گا. یعنی یا تو اللہ تعالیٰ بخش دے جنت میں جائے گا، یا حضور شفاعت فرما دے جنت میں چلا جائے گا، یا وہ کچھ سزا پا کر کے جنت میں جائے گا لیکن پھر اس کے بعد وہ کبھی جنت سے نہیں نکلے گا، کیونکہ وہ مسلمان تھا، صرف اس نے کبیرہ گناہ کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کو حرام جانتا تھا. بندہ شراب پی رہا ہے لیکن شراب کو حرام جانتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں حلال سمجھ لے تو. سوال نمبر 12 آخری، کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کافر کے لیے دعائے مغفرت و فاتحہ خوانی کفر خالص کفر ہے، وہ تکذیب قرآن عظیم ہے. اور صرف کفر نہیں، قرآن کو جھٹلانا بھی. قرآن کو کیا ہے؟ کون سی اٹھاؤ وہ آیت ذرا، کون سی اٹھاؤ؟
قرآن پاک کو جھٹلانا ہے، اس لیے کہ کافر کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو بخشا نہیں جائے گا نا، اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ 10ویں پارے میں وہ آیت کریمہ ہے، دسویں پارے میں یہ آیت کریمہ ہے، یہاں پر ان سب کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ، یہ پورا ان کا ذکر ہو گیا جو یحلفون باللہ ما قالوا، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا کر کے کہیں گے کہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی ایک شخص نے حضور کی گستاخی کی، جب حضور کو اس کا پتہ چلا تو بلا کر کے پوچھا تو وہ قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں نے نہیں کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا، آیت نازل فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا کے کہیں گے کہ انہوں نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، محبوب انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ یہ سب یہاں پورا اس کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ فاسق قوموں کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے صاف لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی اگر تو تم 70 مرتبہ بھی استغفار کرو، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ تو اب اگر کوئی بندہ مغفرت کی دعا کرے تو قرآن کو جھٹلایا کہ قرآن کہتا ہے ان کی مغفرت نہیں ہوگی اور تم اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہو کافر کے لیے، تو قرآن کو جھٹلانا ہوا، اور قرآن کو جھٹلانے والا کافر ہوتا ہے۔ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ کفر خالص ہے۔ اور اسی صفحے میں ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وہ جو منافق تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جنازے کی نماز پڑھ لی، اس کے احسان تھے کہ اس نے حضور کے چچا کو اپنا کرتا دیا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے تھے۔ کیا نام ہے اس منافقوں کے سردار کا؟ کسی کو پتا ہے؟ کیا نام ہے؟ ابی بن کعب نہیں ہے منافقوں کا سردار؟ مدینے میں جو تھا، فاروق اعظم روک رہے تھے، یا رسول اللہ آپ نماز نہ پڑھیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ احسان جو اس نے کیا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے میرے آقا آگے بڑھے۔ اس کے بعد ہی اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اب ان میں سے کسی کے بھی جنازے کی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ فوراً آیت نازل ہو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، جنازے کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کی قبر کے پاس کھڑے بھی نہیں ہونا ہے۔ اسی سے پتا چلا وہابیوں دیوبندیوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، لوگ ہم سے دلیلیں مانگتے رہتے ہیں، کہتے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، یہ قرآن پاک کا حکم مولویوں کا جھگڑا ہے۔ جاہل بدتمیزوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ان کے جنازے کی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، فرمایا ان کی قبر کے پاس کھڑے بھی نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور فاسق ہونے کی حالت میں مرے۔ یہ فاسق ہونے کی حالت میں مرے سر، انہوں نے کفر کیا اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں۔ لہذا جنازہ کیا ہے؟ دعائیں مغفرت ہی تو ہے۔ جنازے کی نماز کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے مغفرت کی دعا نہیں کر رہے تھے، تو جو جنازے کی دعا پڑھتے ہیں تو جاہلو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ مغفر لحینا ومیتنا، مغفرت ہی تو ہے۔ جنازے کی نماز مغفرت کی دعا ہے،
لہٰذا وہابیوں دیوبندیوں کے نماز جنازہ پڑھنا یہ حرام ہے، اور اگر دیوبندیوں کو کسی نے صحیح جان کر کے پڑھا تھا تو کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو کافر جاننا ضروری ہے نا، اور کافر کو صحیح جانا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو کافر جانتے ہوئے بھی پڑھ رہا تھا پھر بھی اس کے اوپر توبہ وغیرہ لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے حرام کام کیا ہے، اس نے حرام کام کیا ہے، پھر بھی اس کو پھر لازم و ضروری ہے۔ تو کافر کے لیے دعائے مغفرت اور فاتحہ خوانی کرنا کفر خالص اور تکذیب قرآن عظیم ہے۔ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مرتد کو مرحوم یا مغفور کہے، مرحوم کا معنی ہوتا ہے رحم کیا ہوا، یعنی اللہ اس کے اوپر رحم کرے، مغفور کا معنی ہوتا ہے اللہ اس کو بخشے، یا کسی مردہ ہندو کو بیکھنڈ باشی یعنی جنتی کہے، تو جنتی بھی مغفرت کیے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کے لیے جنت بھی تو انہی لوگوں کے نا جو بخشے ہوئے لوگ ہیں، تو گویا کہ وہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اس کو جنتی کہہ رہا ہے، بخشا ہوا مان رہا ہے، اور جنت کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے۔ گویا اگر کسی کافر کو کوئی جنتی کہتا ہے تو وہ کافر کو کافر جانتا ہی نہیں، جبکہ کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے، لہٰذا وہ کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے دعا میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی کبھار مسجدوں میں بھی دعاؤں کے لیے پرچیاں آتی ہیں نا، تو اس میں بھی نام لینے کے بعد میں بھی دیکھیں، نام لینے سے کوئی دعا نہیں ہو جاتی۔ پہلی بات تو یہاں پہ پرچی لا کر کے رکھ دیتے، اسی لیے میں اپنی دعاؤں میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں، سنی صحیح العقیدہ نا، کتنا پیارا لفظ ہے، کسی کے دل میں خنجر بن کے اترتا ہے نا، کچھ لوگوں کے دل میں یہ خنجر بن کے اترتا ہے، تو ہمارا کام ہی خنجر بھونکنا۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم شب برات میں بھی قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر بھی کہتے ہیں اس قبرستان میں جتنے صحیح العقیدہ ہیں، جتنے صحیح العقیدہ ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تو کسی کافر کے لیے، کسی دیوبندی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ ہاں وہ جب تک زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دو، کرنا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، بس، اور کیا۔ ٹھیک ہے، مغفرت کی دعا کرنا کیا ہے؟ یہ کفر خالص ہے، کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر خالص ہے۔ یہ آج کا درس تھا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب آنے والے ہفتے بھی ایمان و کفر سے ہی متعلق ہوگا۔ بہت سارے سوالات ابھی اس کے اندر ایڈ کرنا، شامل کرنا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور کفر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور ایمان و عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔